اپنوں کی جاسوسی کرنے کا کیا فائدہ؟ جاسوسی کی اہمیت اور ضرورت پر کوئی بات کرنا فضول ہے، کیونکہ ہر دور میں یہ ہوتی رہی ہے۔ حکومتیں ہر دور میں اپنے دشمن ممالک اور اندرونی حالات پر نظر رکھنے کے لیے جاسوسوں کا استعمال کرتی رہی ہیں، اور یہ معلومات ہمیشہ ایک بہت بڑا ہتھیار رہا ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کا جب غلط استعمال ہونے لگتا ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی جاسوسی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کئی میڈیا گھرانوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں 50,000 سے زیادہ لوگوں کے فون میں ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ان تمام کی معلومات لی جا رہی ہے، یعنی اس سافٹ ویئر کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی ہے۔ رپورٹ امریکہ کے واشنگٹن پوسٹ، برطانیہ کے دی گارجین اور فرانس کے لامونڈ جیسے معروف اخباروں میں بھی شائع ہوئی ہے۔ سافٹ ویئر جس کے ذریعے جاسوسی کی جا رہی ہے، اس کا تعلق اسرائیلی کمپنی NSO سے ہے۔ اب اس جاسوسی کے معاملے میں مقصد اور ہدف کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان 50,000 لوگوں میں جہاں دنیا کی کئی اہم شخصیات شامل ہیں، وہیں ہندوستان میں حزب اختلاف کے رہنما اور کانگریس کے سابق سربراہ راہل گاندھی کے فون نمبر بھی شامل ہیں، جن کے فون میں اس سافٹ ویئر کے ہونے کا الزام ہے۔ اس میں ہندوستان کے 40 سے زائد صحافی اور کئی متعدد شخصیات ہیں جن کے اس سافٹ ویئر کے ذریعے جاسوسی کرنے کا الزام ہے۔ یہ سافٹ ویئر اسرائیلی کمپنی کا ضرور ہے، لیکن اس کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ صرف سرکاری ایجنسیوں کو ہی سافٹ ویئر فروخت کرتی ہے۔ ساتھ میں اس کا کہنا ہے کہ اس سافٹ ویئر کا استعمال دہشت گردی اور بڑے جرائم کو روکنے میں مدد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 40 ممالک میں اس کمپنی کے 60 گراہک ہیں۔ پیگاسس نامی یہ سافٹ ویئر دوسرے سافٹ ویئر سے مختلف ہے اور زیادہ جدید ہے۔ دوسرے سافٹ ویئر کو کسی کے فون میں داخل کرنے کے لیے پہلے واٹس ایپ یہ پیغام یا میسج کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اس سافٹ ویئر کو فون میں داخل کرنے کے لیے کسی واٹس ایپ پیغام یا میسج کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے اس کا فون نمبر چاہیے جس کی جاسوسی کرنی ہے، اور یہ سافٹ ویئر اس فون میں داخل یا انجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً کسی کلک کی ضرورت پیش نہیں آتی، یعنی یہ 0 کلک ہوتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر ہر برانڈ کے فون میں داخل یا انجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، ایک مرتبہ یہ سافٹ ویئر کسی کے فون میں انجیکٹ کر دیا گیا یا داخل ہو گیا تو پھر اس سافٹ ویئر کو انجیکٹ کرنے والے کے فون کے مالک کا تمام پرائیویٹ ڈاٹا مل جاتا ہے۔ اس کی کانٹیکٹ لسٹ، کیلنڈر ایونٹس، پیغامات اور وائس کال کی بات چیت وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے فون کا کیمرہ، مائکرو فون، GPS وغیرہ کو بھی اپنا ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس فون میں یہ سافٹ ویئر انجیکٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنا فون بدل لے۔ جاسوسی کا یہ سافٹ ویئر جو دنیا کے کم از کم 50,000 شخصیات کے فون میں داخل ہے، اس کے گراہکوں کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو ابھی تک ہندوستانی حکومت نے اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا وہ NSO کا گراہک ہے یا نہیں۔ ہندوستانی حکومت نے اخباری رپورٹوں اور الزامات کو بے بنیاد ٹھہرایا ہے، لیکن جن صحافیوں کے فون میں اس جاسوسی والے سافٹ ویئر ہونے کا الزام ہے، انہوں نے حکومت سے اپنی پرائیویسی کو لے کر سوال اٹھائے ہیں۔ ادھر ایسا نہیں ہے کہ اس سے حکومت کے مخالفین کو ہی تشویش ہے، بلکہ حکومت میں موجود لوگ بھی خوف زدہ ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے فون میں اس سافٹ ویئر کے انجیکٹ کیے جانے کا الزام ہے، ان میں 2 وزراء بھی شامل ہیں۔ دنیا کی ان اہم شخصیات میں سعودی عرب کے شاہی خاندان کے لوگ، انسانی حقوق کے کارکنان، سیاستداں، ایگزیکٹوز، صحافی وغیرہ شامل ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں آمرانہ حکومتیں ہیں وہاں اس سافٹ ویئر کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اسی لیے سعودی شاہی خاندان کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ خود کو تیار رکھنے کے لیے دشمنوں کی مکمل معلومات ہونی چاہیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ دشمن اور اختلاف رائے رکھنے والوں میں فرق بنا کر رکھا جائے۔ دہشت گردی اور دشمن ممالک کے ہر منصوبوں کی جانکاری رکھنے کے لیے جاسوسی ضروری عمل ہے اور حکومت کو یہ سب کرنا چاہیے، لیکن
اگر جاسوسی کے اس دائرے کو اندرونی آواز کو دبانے کے لیے بڑھا دیا جائے یا اس کو اس میں شامل کر لیا جائے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس سے قومی اداروں کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ اختلاف رائے جمہوریت کا اہم ترین ستون ہے اور اسی لیے ذرائع ابلاغ کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہی ملک میں اختلاف رائے سامنے آتا ہے۔ ہندوستانی حکومت کو اس معاملے کو سیاست کا نام دے کر دبانا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر کھل کر جواب دینا چاہیے، اور اگر اہم شخصیات کی اس وجہ سے جاسوسی کرائی جا رہی ہے کہ ان کی رائے حکومت کی رائے سے علیحدہ ہے تو یہ بہت غلط ہے اور یہ جمہوریت کی بقا کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اس کو فوراً بند کیا جانا ضروری ہے۔ شکریہ۔